اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ السلام علیکم۔ فن خطابت کا سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے ہمارا سلسلہ گفتگو اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں قرآن مجید سے تقریر بنانے کا طریقہ، اور یہ انتہائی اہم طریقہ ہے اور یہ سینئر اور جونیئر سبھی افراد کے لیے ہے، اور بعض خاص چیزیں فقط سینئر لوگوں کے لیے ہیں، لہٰذا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے، لہٰذا تقریر مذہبی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مذہبی اعتبار سے قرآن سے استفادہ کیا جائے، اور پھر قرآن سے تقریر بنانے کا خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ جس آیت کو آپ لوگ سرنامہ کلام قرار دیں، جیسا کہ آیت مودت یا کسی اور آیت تطہیر کو آپ سرنامہ کلام قرار دیں، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے سورت کا نام بتائیں، کہ فرض کریں کہ یہ سورہ مائدہ ہے یا سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد آیت کا نمبر بتایا جائے کہ آیت نمبر یہ ہے، اور پھر مشہور آیات کا خود اپنا نام بھی ہے، اور پھر اس آیت کا نام بتایا جائے کہ اس آیت کا نام کیا ہے، جیسے آیت تطہیر ہے، آیت مودت ہے اور آیت ولایت ہے، تو اس اعتبار سے آیت کا نام بتایا جائے۔ یہ سینئر اور جونیئر تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ بتایا جائے کہ آیا یہ آیت یا سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے سورت کو بیان کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا معیار کیا ہے، یہ ذرا سینئر لوگوں کے لیے گفتگو ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ سینئر لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ پہلے نمبر پر جب یہ بیان کریں کہ آیا یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، تو قرآن پاک کی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں 20 صورتیں کنفرم ہیں کہ وہ مدنی ہیں، اور 12 صورتوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور ان کے علاوہ باقی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ معیار قائم کیا ہے کہ مکی اور مدنی کو پہچاننے کا۔ وہ معیار کیا ہے؟ معیار علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے زمان، یعنی زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ زمانہ کون سا تھا۔ اگر ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی مکی زمانہ ہے، تو اس کو مکی سورت اور یا آیت کہا جائے گا، اور اگر ہجرت فرما جانے کے بعد جب مدینے چلے گئے تو پھر وہ زمانہ مدنی زمانہ کہلائے گا، لہٰذا مدنی آیت اور سورت کہلائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا معیار جو علماء تفاسیر نے بیان کیا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا مکان کے اعتبار سے ہے۔ معیار تفسیر وہ ہے، معیار سورت وہ معیار کیا ہے کہ مکان کے حساب سے دیکھا جائے گا، مکان کون سا ہے۔ تو مکان کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو مکہ اور مکہ کے اطراف جو بھی علاقہ ہو، لیکن خود مکہ اور مکہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، اگر کوئی آیت وہاں پر نازل ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے کہا جائے گا کہ وہ مکی ہے، اور اگر مدینہ اور مدینہ کے آس پاس اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مدنی ہے۔
اور تیسرے نمبر پر جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ مخاطب کو دیکھا جائے گا کہ آیت میں مخاطب کون ہے یا سورت کا مخاطب کون ہے۔ تو اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جن آیات کے شروع میں یا ایھا الناس اور اسی طرح کے الفاظ جب استعمال ہوئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مکی ہے، اور اگر یہ آیت اس انداز سے آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے کہ مدنی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرق بیان کیے گئے ہیں کہ جیسا کہ ایک فرق کی ہے اور جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور جو طولانی صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں۔ ایک معیار یہ ہے، اور ایک معیار یہ ہے کہ جس کے اندر احکام کو بیان کیا گیا ہے تو احکام کے حوالے سے یہ ہے کہ جو احکام کو بیان کر رہی ہیں وہ مدنی ہیں، اور جو عقائد کو بیان کر رہی ہیں وہ مکی ہیں۔ بہرحال اور بھی کئی حوالے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہمیت جس کو حاصل ہے وہ پہلی قسم ہے کہ جو بیان کی گئی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ زمانے کے اعتبار سے کہ وہ زمانہ کون سا تھا، یعنی قبل از ہجرت ہے یا بعد از ہجرت ہے۔ جو قبل از ہجرت ہے وہ مکی ہے، اور جو بعد از ہجرت ہے وہ مدنی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بتانا ہوگا، اس کے علاوہ جو تقریر کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ تو بہت ساری صورتوں کو اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے، ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو بہت ساری صورتوں کا آپ کو اس حوالے سے بھی سلسلہ ملے گا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد نمبر 6 کے طور پر یہ ہے کہ آیت کے شان نزول کو بیان کیا جائے، یعنی دیکھا جائے گا کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کی وجہ نزول کیا ہے۔ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کا پس منظر کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ پورا واقعہ ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ولایت ہے۔ اب آیت ولایت کا پس منظر کیا ہے اور شان نزول کیا ہے؟ وہ پورا واقعہ ہے کہ جب ایک آنے والے نے آ کر جب سوال کیا تھا مسجد میں، تو وہ پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ سائل آیا اور جب انگوٹھی لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بیان کیا، اور پھر اسی طرح سے بہرحال یہ ہے کہ آیت تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہ آیت ولایت ہے اور اس کا پس منظر وہ پورا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی بھی چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جیسا کہ آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے، آیت تطہیر کی وہ شان نزول پورا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے ہیں تو اپنا وہی پورا واقعہ جو حدیث قصہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اس کے بعد باری باری اہل بیت کے گھرانے کے افراد کا آنا اور اجازت طلب کرنا، اور اس میں پورے آداب موجود ہیں۔ بہرحال اس کے اپنی جگہ پر نکات جو ہیں اس واقعے کے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے یہ شان نزول آیت تطہیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے غدیر کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی طرح سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ غدیر کا پورا واقعہ ہے کہ جو غدیر کے مقام پر رونما ہوا، اور پھر وہ سارا سلسلہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو پورا کا پورا واقعہ، ممکن ہے کہ آپ کی تقریر ایک ہی ہے اور یا یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، تو آپ نے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، آپ نے پھر وہاں پر فقط اشارہ کر دینا ہے۔ لیکن آپ کا خمسہ مجالس ہے یا اگر آپ کا عشرہ محرم ہے تو آپ نے وہاں پر آپ کے پاس زیادہ تقاریر موجود ہیں، تو پھر آپ ان واقعات کو زیادہ کھول کر بیان کریں تاکہ شان نزول بھی بالکل واضح اور روشن ہو سکے۔
نمبر 7 کے طور پر یہ ہے کہ قرآن سے تقریر بنانے کا جو طریقہ ہے، اس میں نمبر 7 پر یہ ہے کہ آپ اس موضوع جو آپ کا اصل موضوع ہے اس پر آپ گفتگو کریں گے، تو قرآن پاک کی آیت کے اندر اس کی طرف خاص طور پر اشارہ ہوتا ہے، یا خود وہ آیت کا ایک جز اور لفظ وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو آپ اس موضوع کو بیان کریں گے اور یہ کہہ کر بیان کریں گے کہ میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ یہ آیت کا یہ لفظ ہے۔ جیسے یہیں کہہ لیجئے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، تو یہاں پر میرا موضوع گفتگو مودت اہل بیت ہے، تو اس طرح سے نام لے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے باقی آپ جگہوں پر جب دیکھتے ہیں کہ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، تو یہاں پر صبر کی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور رابطے کی بھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خاص طور پر موضوع گفتگو یہ رابطہ ہے یا صبر ہے، تو اس حوالے سے خاص طور پر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ موضوع کے اوپر آپ کی تقریر مکمل کھل کر تقریر ہونی چاہیے، آپ پورے موضوع کو اچھے طریقے سے بیان کریں، اور اس کے بعد یہ چیز بہت اہم ہے، اور ذرا اب انداز گفتگو ہائی ہو جائے گا۔ جو ٹاپ قسم کی تقریر تیار کرنا چاہتے ہیں اور قرآن ہی سے تیار کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کا طریقہ کار تھا، وہ یہ ہے کہ اسی موضوع کے متعلق جس آیت کو اپنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کے موضوع کے متعلق جتنی بھی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، ان سب آیات کو، یعنی ان میں سے جو زیادہ موضوع کے ساتھ منسلک ہیں، ان سب آیات کو آپ اپنے پاس جمع کر لیں، اور ان سب آیات کو آپ اچھی طرح سے مطالعے میں لائیں، اور پھر اسی طرح سے اس کو یاد کریں۔ یہ سارا سلسلہ یہ ہے کہ تمام اس موضوع کے متعلق، اور پھر اس کے بعد نمبر 9 کے طور پر یہ بھی سلسلہ بہت ہی ہائی ہے، وہ یہ ہے کہ انہی آیات کے متعلق جتنی ممکن ہے تفاسیر کو دیکھ لیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو سرنامہ کلام جس آیت کو قرار دیا ہے، آپ فقط اور فقط اسی کو دیکھیں گے کہ تفاسیر میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ مثلا ان میں سے اہم ترین علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان ہے، مجموع البیان ہے، اور اسی طرح سے تبیان ہے، اور بہت ساری جو معروف ترین تفاسیر موجود ہیں، اور اردو کے اندر بھی یہ ہے کہ مختلف تفاسیر، تفسیر نمونہ کا ترجمہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے سرنامہ کلام والی آیت کو بھی آپ یہ ہے کہ مکمل طریقے سے مختلف تفاسیر میں دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی آپ آیات جمع کر چکے ہیں، یا آپ کی محرم کی تیاری یا خمسہ مجالس کی اگر تیاری ہے، تو اس میں یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ ہر آیت کو ہر تفسیر میں جا کر الگ الگ سے دیکھنا ہوگا، کہ جو تفاسیر ہماری اور عامہ کی یعنی اہل تسنن کی تفاسیر موجود ہیں، ان تفاسیر کا جا کر بھی مطالعہ کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے موضوع کو بیان کیا جا سکے۔ تو یہ اس کا ایک ظاہری طریقہ ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ تفاسیر کو بھی اپنے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن پاک سے مجالس بنانے کا طریقہ، اور مجالس بناتے وقت ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ان سب چیزوں کو اپنے پیپر میں الگ الگ سب کو لکھا جائے، اور پھر اس کی الگ الگ سے تیاری کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقیناً خیال رکھے کہ ہر تقریر میں یہ سارے طریقے نہیں استعمال کیے جائیں گے، بلکہ ان تقاریر میں استعمال کیے جائیں گے کہ جو تقاریر مفصل ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اگر مختصر ہے تو فقط اور فقط آپ آیت کی تلاوت کا بیان کر کے سورہ اور آیت نمبر اور آیت کا نام بیان کر کے آپ اپنے موضوع کو شروع کر سکتے ہیں، اور اسی انداز میں آپ اپنی تقریر کو مکمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا خمسہ مجالس ہے یا یہ کہ طولانی مجلس ہے، تو آپ پورے ان کے جتنے فارمولے بتائے گئے ہیں مجالس کے، وہ تمام کے تمام استعمال کر کے آپ کی تقریر مکمل تیار ہوگی، اور وہ تقریر مکمل قرآنی تقریر کہلائے گی، یعنی آپ نے مکمل تقریر کا استفادہ جو کیا ہے وہ قرآن ہی سے کیا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری طور پر
تقریر کا تیار کرنے کا طریقہ جو قرآن مجید سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی قم المقدس، درس فن خطابت۔